کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر آپ برف کے سمندر میں قید ہو جائے، جہاں نہ کھانے کو کچھ ہو، نہ گرم کپڑے، نہ کوئی ریسکیو، اور سامنے صرف موت کڑی ہو؟ یہ کہانی ہے ان 45 لوگوں کی جو ایک جہاز کے حادثے کے بعد برفانی پہاڑوں میں پھنس گئے۔ یہ کہانی ہے ان 72 دنوں کی جب زندگی اور موت کا کھیل کھیلا گیا۔ یہ کہانی ہے اندیز کا معجزہ۔ حادثے سے پہلے 13 اکتوبر 1972 کا دن، یوروگوائی کی ایک مشہور رگبی ٹیم اول کرسٹن کلب اپنے بڑے میچ کے لیے چلی جا رہی تھی۔ کھلاڑیوں کے ساتھ ان کے دوست، رشتہ دار اور عملہ بھی موجود تھا۔ جہاز تھا فائر چائلڈ FH 227، درمیانے سائز کا جہاز۔ کل 45 افراد سوار تھے۔ فضا میں سب کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ کھڑکیوں سے برفانی چوٹیوں کی دلکش مناظر نظر آ رہے تھے، لیکن کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ سفر ایک خوفناک خواب میں بدلنے والا ہے۔ جہاز کا حادثہ، پائلٹ نے غلط اندازہ لگایا کہ وہ پہاڑوں کو پار کر چکا ہے، لیکن حقیقت میں جہاز ابھی بھی برفانی چوٹیوں کے بیچ میں تھا۔ اچانک جہاز ایک پہاڑ سے ٹکرایا گیا، پر کٹ گئے، دھات کے ٹکڑے ہوا میں بکھر گئے۔ جہاز کا اگلا حصہ برفانی ڈھلانوں پر گھسیٹتا ہوا رک گیا۔ 45 میں سے 12 لوگ موقع پر ہی مر گئے، باقی زخمی یا صدمے میں تھے۔ ایک لمحے میں ہنسی مذاق کی آوازیں چیخوں میں بدل گئی۔ پہلا دن، صدمے اور سردی۔ زندہ بچ جانے والوں نے زخمیوں کو جہاز کے ملبے سے نکالا، لیکن نہ کوئی ڈاکٹر تھا نہ دوا۔ رات کو سردی -30 ڈگری تک پہنچ گئی۔ ان کے پاس صرف چند بسکٹ، تھوڑے چاکلیٹس اور کچھ شراب کی بوتلیں تھی۔ سب کو لگا کہ ریسکیو ٹیم اگلے دن آ جائے گی، لیکن یہ صرف امید تھی، نہ امیدی کی خبر۔ چند دن تک وہ ریڈیو سنتے رہے، خبریں آتی رہی کہ سرچ ٹیمیں کام کر رہی ہے، لیکن پھر ایک دن ریڈیو پر اعلان ہوا، ریسکیو آپریشن ختم کر دیے گئے۔ حکومت نے کہہ دیا کہ اب کوئی زندہ نہیں بچا ہوگا۔ یہ سن کر سب کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ اب زندگی کی جنگ انہیں خود لڑنی ہوگی۔ سب سے مشکل فیصلے، دن گزرتے گئے، کھانے کی سب چیزیں ختم ہو گئی۔ برف تو تھی، لیکن بھوک برف سے نہیں مٹتی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب انہیں ایسا فیصلہ کرنا پڑا جو دنیا کے لیے ناقابل یقین تھا۔ انہوں نے سوچا کہ زندہ رہنے کے لیے انہیں اپنے ان ساتھیوں کے جسم کھانے ہوں گے جو حادثے میں مر چکے تھے۔ یہ فیصلہ کسی کے لیے آسان نہ تھا۔ کئی نے انکار کیا، کئی روئے، کئی نے مذہب کا حوالہ دیا، لیکن جب بھوک نے جان لینے کی دھمکی دی تو سب کو ماننا پڑا۔ یہ تاریخ کی سب سے خوفناک اور چونکا دینے والی حقیقت تھی۔ برفانی جہنم میں زندگی۔ زندہ بچ جانے والوں نے جہاز کی دھات سے اوزار بنائے، برف پگھلا کر پانی بنایا، جہاز کی کھڑکیاں نکال کر سورج کی تپش سے بچاؤ کیا۔ لیکن ہر دن ایک نئی آزمائش لاتا، کبھی برفانی طوفان، کبھی زخمیوں کا مر جانا، کبھی امید کا ٹوٹ جانا۔ ایک بار برفانی تودا جہاز پر گرا اور کئی مزید ساتھی مارے گئے، لیکن باقی بچ جانے والوں نے ہمت نہ ہاری۔ پہاڑ عبور کرنے کا عزم۔ 72 دن ایسے ہی گزر گئے۔ آخر کار دو نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پہاڑ عبور کر کے مدد لائیں گے۔ یہ سفر آسان نہیں تھا۔ 10 دن تک وہ برفانی چوٹیوں پر چلتے رہے۔ ان کے پاؤں زخمی ہو گئے، جسم کمزور تھے، لیکن حوصلہ قائم رہا۔ آخر کار وہ ایک چرواہے تک پہنچ گئے اور چرواہے نے فوج کو خبر دی۔ معجزاتی ریسکیو۔ 22 دسمبر 1972، حادثے کے 72 دن بعد فوجی ہیلی کاپٹر اندیز کے برفانی جہنم تک پہنچے۔ کل 16 لوگ زندہ بچے تھے۔ ان کی حالات کمزور تھی، لیکن آنکھوں میں زندگی کی چمک تھی۔ دنیا بھر کے اخبارات نے انہیں اندیز کے معجزے کا نام دیا۔ جب یہ خبر سامنے آئی کہ انہوں نے زندہ رہنے کے لیے اپنے ساتھیوں کا گوشت کھایا تو دنیا دہل گئی۔ کچھ نے انہیں الزام دیا، کچھ نے کہا وہ ہیرو ہے، لیکن زندہ بچ جانے والوں نے کہا ہمارے دوستوں نے مر کر بھی ہمیں زندہ رکھا۔ یہ ان کی قربانی تھی اور ہمارا ایمان ہے کہ خدا نے یہی راستہ دکھایا۔ انجام اور سبق۔ 16 زندہ بچ جانے والوں کی یہ کہانی آج بھی دنیا کو حیران کرتی ہے۔ ان میں سے کئی نے کتابیں لکھی، فلمیں بنی اور دنیا نے جانا کہ سروائیول کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اندیز کا معجزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے، انسان جب موت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ ناقابل یقین حد تک مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ صرف زندہ رہنے کی کہانی نہیں، یہ حوصلہ، قربانی اور انسانیت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اندیز کا معجزہ صرف ایک سروائیول اسٹوری نہیں، یہ انسان کی ایمان اور حوصلے کی کہانی ہے۔ 72 دن، برفانی پہاڑ، بھوک، موت اور پھر بھی زندگی کی جیت۔ یہ کہانی ہمیشہ یاد دلائے گی کہ انسان کبھی ہار نہیں مانتا۔ یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔